بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ صحیح کی بحث چل رہی تھی اور یہ چیز گزر چکی ہے کہ صحیح احادیث یعنی صحیح پر مبنی جو مقبول احادیث ہوتی ہیں ان کو ہم چار اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو صحیح لذاتی ہی اپنی ذات کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، اور ایک وہ جو کسی اور سند کی مدد سے صحیح کا درجہ اس کو ملا ہے۔ اسی طرح حسن حدیث ہے اور جو اپنی ذات کے لحاظ سے حسن ہے، اسی طرح ایسی حسن جو کسی اور سند کی تقویت کی وجہ سے اس کو حسن کا درجہ ملا ہے، حسن لغیری ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چار درجات یا چار اقسام آپ کہہ سکتے ہیں، چار اقسام صحیح احادیث کی اور جو مقبول ہیں۔ اور الحمدللہ پھر صحیح لذاتی ہی کی طرف ہم آئے اور اس کی ڈیفینیشن کو ہم نے پڑھا۔ اس میں ایک تھوڑی سی چیز رہ گئی تھی جس کو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر صحیح کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں 5 شرطیں ہیں، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے کہ سند متصل ہونی چاہیے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ منقطع نہیں ہونی چاہیے۔ منقطع میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی، بلکہ اس سے علاوہ دیگر تقریباً 6 چیزیں ہیں منقطع میں، کہ سند میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ 2 قسم کا ہو سکتا ہے، ظاہری بھی ہو سکتا ہے، خفی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ظاہری 4 اقسام ہے، وہ ہم نے دیکھی، مرسل، معضل، معلق، اور جو ہے اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو منقطع کہلاتی ہے، اور خفی میں مدلس اور مرسل الخفی۔ اس پہ بات ہو چکی تھی۔ یعنی متصل کا مطلب سند متصل ہونی چاہیے، جڑی ہوئی ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی راوی نہیں گرا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انقطاع نہیں ہونے چاہیے، یعنی ان 6 صورتوں میں سے ضعیف کی جو اقسام ہیں وہ نہیں پایا جانا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سند کو متصل کہا جائے گا، یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی راوی نہیں گرا ہونا چاہیے اور خفی طور پر چھپا ہوا بھی کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی کنفرمیشن پوری ہو۔ یہ پہلی شرط ہوگی پوری۔ اس کے بعد راوی عادل یعنی دیندار ہونا چاہیے، اور اس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ اس میں مسلم ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ پھر اس میں جو ہے فسق یعنی اعلانیہ اور ظاہری گناہ نہ ہوں۔ اس کے علاوہ خوارم المروءہ جو ہیں، مروت کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مروت میں عام کلچر کے لحاظ سے یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں، تو مطلب آداب میں جو چیزیں آتی ہیں، تو یہ ایک راوی کے عدالت پر مبنی ہیں چیزیں، یہ چیزیں اور یہ صفات اس میں پائی جانی چاہیے۔ اس میں ہم نے ضعیف کی اقسام میں 5 پڑھی تھی کہ عدالت سے مراد یہ ضعیف ایک راوی کی عدالت اور دینداری میں عیب کی وجہ سے کب ہوتا ہے؟ جب ایک راوی جھوٹ بولتا ہے یا اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، یعنی عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں اس کی جھوٹ بے شک نہ ثابت ہو تو تب بھی اس کی حدیث شدید ضعیف یعنی متروک کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فسق ہو تو اس کی حدیث کو بھی منکر کہا جاتا ہے، یعنی جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ اسی طرح راوی بدعتی ہو تو اس کی حدیث کو بھی جو ہے مقبول نہیں سمجھا جاتا۔ اس میں شروط ہیں کہ اپنی جو ہے بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر کہ رواج دینے والی کوئی حدیث نہیں ہونی چاہیے اس کی بدعت کو۔ اور اسی طرح راوی جو ہے وہ جہالت پر مبنی نہ ہو، یعنی ایسا راوی نہ ہو کہ جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کتب میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اگر پائی گئیں کسی راوی میں تو وہ ضعیف کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب عادل راوی میں ایک تو وہ صفات ہوں گی جو ذکر ہوئی ہیں اوپر کہ وہ مسلم، عاقل، بالغ، اور اس میں جو دیگر چیزیں کہ فسق نہ ہو، یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، جھوٹ کی تہمت بھی نہ ہو، یہ بھی آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے، فاسق بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس میں بدعت کا کوئی عنصر پایا جائے، اور اس کے علاوہ جہالت والا معاملہ بھی نہ ہو، تو تب وہ راوی جو ہے عادل کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلی شرط تھی تیسری، ضابط سے مراد یہ کہ اس کا حافظہ بہتر ہو۔ حافظے میں ضعیف کی اقسام کو ہم اگر سامنے رکھیں صحیح کو سمجھنے کے لیے، تو ضعیف کی 5 اقسام ہم نے پڑھی تھی راوی کے حافظے کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو اس میں جو ہے فحش الغلط، یعنی جو فاش غلطیاں ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، جو ظاہر زیادہ تر غلطیاں وہ کرنے والا ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے ضبط الراوی میں۔ ایک تو ہم نے 2 چیزیں اس میں پڑھی تھی کہ ایک تو کتاب کا ضبط ہونا چاہیے، یعنی کتاب اس کے پاس ہونی چاہیے،
جو تصحیح شدہ ہو شیخ سے، اور دوسرا اگر اس کو یاد ہے تو وہ پکا یاد ہونا چاہیے۔ دو قسم کی یہ ضبط الصدر ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر جب ہم اس کو ضعیف کے مقابل میں لاتے ہیں تو ضعیف میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی، ایک تو فاش غلطیوں والا ہوگا تو ضعیف کہلائے گا، یعنی فاش غلطیاں بھی نہیں ہونی چاہیے راوی میں۔ اس کے علاوہ کثرت الغفلہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی غفلت کی کثرت اگر پائے گی تو اس کی حدیث منکر کہلائے گی، سخت ضعیف حدیث کہلاتی ہے وہ۔ تو کثرت غفلت بھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے اگر ضبط صحیح ہے، ضبط حافظہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کثرت غفلت بھی اس کسی راوی میں نہیں پائے گی۔ اس کے علاوہ اگلی چیز تھی کہ کثرت الاوہام، وہم بھی نہ ہو، وہم والی حدیث بھی معلل کہلاتی ہے، علت والی۔ اور اس کے علاوہ مخالفت و ثقات اس میں آ جاتا ہے، اس میں دیگر چیزیں مدرج آ گیا، مقلوب آ گیا، المزید فی متصل الاسانید، اس کے علاوہ جو ہے مضطرب، اور آخری چیز اس میں مصحف آتی ہے، اور یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہیں۔ یعنی ان 5 تو جو ہیں اس ضبط پر مبنی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مخالفت لثقات، اس کی 5 مزید جو اقسام آتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی راوی میں پائی گئی تو وہ راوی اس کے ضابطے یعنی حافظے میں کمی کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ راوی مقبول نہیں ہوگا، اور سند بھی ضعیف ہو جائے گی اور حدیث بھی ضعیف ہو جائے گی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک راوی کا کامل حافظے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جانی چاہیے، کہ نہ ہی اس میں غفلت ہو، نہ ہی اس میں وہم والا معاملہ ہو، نہ اس میں جو ہے فاش غلطیاں ہوں، نہ ہی مدرج کو حدیث یعنی مخالفت ثقات بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں اگر ایک کامل ضابطے حافظے والا ایک جو ہے شخص ہے، اس کو راوی کو ہم لے رہے ہیں صحیح حدیث کے لیے۔ یہ تیسری شرط ہوگی۔ اس کے علاوہ شذوذ اور علت کو ہم نے ڈیفائن کر دیا۔ تو یہ چیزیں بس تھوڑی سی میں نے دہرانی تھی آپ کے سامنے، کہ ہم نے ساری جو ضعیف کی اقسام پڑھی ہیں اور اس کو ہم صحیح حدیث کے مقابل میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کی تطبیق اور پریکٹیکل یہ ہے کہ حدیث صحیح کا مطلب آپ جب متصل سند کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ منقطع کی 6 جو اقسام ہیں اس میں نہ پائی جائیں۔ اس کے علاوہ راوی عادل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 جو ضعیف کی عدالت میں کمی یا عیب کی وجہ سے جو ضعیف کی 5 اقسام تھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کامل حافظے والا ہونا چاہیے، یہ تیسری شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو 5 اور مزید مخالفت الثقات کی 5، اس کو آپ تقریباً 9 اقسام کہہ سکتے ہیں، حفظ میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ جو 9 اقسام ہیں اور 9 عیب ہیں وہ بھی اس بندے میں نہیں پائے جائیں گی راوی میں، تو تب وہ قابل قبول ہے، یہ تیسری شرط تب قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر شذوذ بھی نہیں ہونا چاہیے اور علت بھی۔ اور شذوذ یہ کہ راوی مقبول ہے لیکن اپنے سے اعلیٰ کے خلاف حدیث نہ لائے۔ علت یہ ہے کہ چھپی ہوئی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے جو اس حدیث کی صحت میں کمی کرے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے پھر ایک حدیث کی سند کو صحیح کہا جاتا ہے، اور جو ہے حدیث کو مقبول سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر متن کے بھی اپنے پرکھنے کے طریقے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شذوذ اور علت والا معاملہ ہے، یہ متن اور سند میں دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں، دونوں کا اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو مشہور ہے کہ حدیث کی سند پہ بحث ہوتی ہے تو متن کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو متن کا پتہ کیسے چلے گا؟ شذوذ اور علت کا جو ٹیسٹ ہے اس سے متن کا پتہ چلے گا کہ متن ہی واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز اور اگلا سوال جو آتا ہے کہ سب سے پہلی تصنیف جو صحیح احادیث میں صرف لکھی گئی ہے، یا صحیح حدیث میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے صحیح بخاری لکھی گئی ہے، جس میں ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں۔ اس پر امت کا اجماع نقل کیا گیا ہے، یعنی ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے صحیح کے طور پر۔ اسی طرح صحیح مسلم اس کے بعد اس کے درجے پر ہے۔ اور اب سوال اگلا یہ آتا ہے کہ بخاری اور مسلم ان دونوں میں سے بہتر کون سی ہے، یعنی زیادہ صحیح کون سی ہے؟ تو اس کے جواب میں جو صحیح رائے ہے وہ یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں کا اپنا اپنا درجہ ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن بخاری کا درجہ امام مسلم سے اعلیٰ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات سے تشریح کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بخاری جو ہے فوائد کے لحاظ سے اس میں جو حدیث کے فوائد ہیں وہ مسلم کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث اتصال کے لحاظ سے مسلم سے بہتر ہیں۔ اسی طرح اس کے رجال جو ہیں راوی وہ جو ہیں زیادہ اوثق، زیادہ دیندار اور زیادہ حافظے والے ہیں، متقن ہیں۔ اسی طرح اس میں جو فقہی نکات پائے جاتے ہیں، فقہی استنباطات، وہ جو ہے مسلم کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں۔
اور زیادہ احسن انداز میں بیان کیے گئے. تو مختلف قرائن کو سامنے رکھ کے امام بخاری کو اس پر فضیلت دی گئی، امام مسلم رحمہم اللہ پر. علی کل حال لیکن دونوں کی اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا مقام ہے، لیکن امام بخاری کو جو ہے اس سے کچھ درجہ اوپر سمجھا جاتا ہے. البتہ دونوں مقبول ہیں اور دونوں کو صحیح سمجھا جاتا ہے، ان میں سے جب حدیث آتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا. اب سوال یہ کیا جاتا ہے اگلا کہ یہ جو دو صحیح حدیث کی کتب ہیں، کیا یہ سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری صحیح احادیث اس میں جمع ہو گئی ہیں، ہمیں اب مزید صحیح کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے یہ التزام کیا ہے کہ ہم اپنی کتب میں صرف صحیح احادیث ذکر کریں گے، لیکن اس بات کا التزام نہیں کیا کہ ہم ساری کی ساری صحیح احادیث کو جمع کریں گے، بلکہ انہوں نے ایک خاص شروط اپنی رکھی، خاص جو ہے تقاضے رکھے کہ اس کے مطابق ہم احادیث کو جمع کریں گے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کی ساری احادیث انہوں نے صحیح جو ہیں وہ جمع کر لیں، بلکہ آپ کو اس کے علاوہ جو دیگر کتب ہیں ان میں مزید صحیح احادیث مل سکتی ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں. لیکن بخاری اور مسلم کا اپنا ایک درجہ ہے، اس کے مقابلے میں حدیث جو ہیں وہ نہیں ملیں گی آپ کو. اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم کے مقابلے میں، یعنی ان کے علاوہ جو دیگر احادیث ہیں صحیح جو ہمیں دیگر کتب سے ملتی ہیں، کیا وہ کم تعداد میں یا زیادہ تعداد میں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور صحیح اور اعلیٰ جو صحیح رائے کے نزدیک قول ہے وہ یہی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں صحیح حدیث دیگر کتب سے مل سکتی ہیں. جیسا کہ امام بخاری کا قول اس میں خود نقل ہے کہ وما ترکت من الصحاح اکثر، کہ میں نے جو صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں جو میری شرط پر پوری نہیں اتر رہی تھی. یعنی امام بخاری کی شرط تھی کہ انا جب آتا ہے یعنی راوی عن سے روایت کر رہا ہے تو تب ہم نے ثبوت اللقاء مکمل کرنے، یعنی راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ ملاقات کا ثبوت پایا جائے کسی نہ کسی قرینے سے، یا اس کا ثبوت ہمیں کسی طرح ملتا ہے تو تب ہم اس کو قبول کریں گے. امام بخاری کی جو ہے شرط تھی اور انتہائی شدت والی شرط تھی. اس شرط پہ جتنی حدیث پوری آئی ہیں انہوں نے اس کو جمع کیے، باقی حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا حالانکہ وہ صحیح تھی. اور امام بخاری کا دوسرا قول ذکر کیا گیا ہے احفظ 100,000 حدیث صحیح و200,000 حدیث غیر صحیح. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں کتنی ذکر کی؟ وہ بہت کم ہیں، یعنی تقریباً 7,275 حدیثیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں اکٹھی کی ہیں، لیکن ان کو یاد کتنی تھی؟ 1,00,000. تو جو ان کے درجے یعنی جو ان کی شرط پہ اتری ہیں وہ اتنی تھی 7,275، اور اس میں بھی جو ہیں تکرار کے ساتھ ہیں. اور اگلی وہی بات آ رہی کہ بخاری مسلم میں حدیث کی تعداد کیا ہے. تو بخاری میں یہ بات گزر چکی کہ تقریباً 7,275 حدیثیں ہیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں. اگر یہ تکرار کو ختم کر دیں، یعنی ایک حدیث ممکن ہے 2 3 4 بار آئی ہوئی ہے، تو اگر اس تکرار کو ختم کر دیں تو تقریباً امام بخاری میں جو بغیر تکرار کے حدیث ہیں 4,000 ملیں گی. اور اسی طرح مسلم میں تقریباً 12,000 حدیثیں ہیں، وہ بھی تکرار کے ساتھ، یعنی ایک حدیث ممکن ہے 4 بار ہو، 5 بار ہو، 2 بار ہو، 10 بار ہو. تو اس کی جو ہے تعداد اس طرح تکرار کے ساتھ 12,000 بنتی ہے. اور اگر تکرار کو ختم کر دیا جائے تو مسلم میں بھی احادیث صحیحہ کی تعداد 4,000 ہے. اب آگے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر کون سی کتب ہے جن میں ہم صحیح احادیث کا جو ہے تلاش کر سکتے ہیں اور ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کچھ معتمد کتب ہیں جن میں صحیح ابن خزیمہ، جنہوں نے بھی صحیح احادیث کا التزام کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو درج کر رہا ہوں. اور اسی طرح صحیح ابن حبان ہے، مستدرک الحاکم ہے، اور سنن الاربعہ، سنن دارقطنی و سنن البیہقی. یہ احادیث کی کتب ایسی ہیں جن میں آپ کو صحیح احادیث مل سکتی ہیں. البتہ اس میں ان کتب میں ضعیف بھی احادیث آپ کو ملیں گی، لیکن یہ ہے کہ صحیح کی ایک جو خاطر خواہ تعداد آپ کو، یعنی کثرت میں احادیث صحیحہ آپ کو ان کتب سے مل سکتی ہیں جو امام بخاری مسلم میں ان کا وجود نہ بھی ہو. تو
اب تنبیہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کتب سے آپ کو جب احادیث ملیں گی تو اس کی آپ نے جو ہے تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق کون کرے گا؟ اوبویسلی جو محدثین ہیں انہوں نے حدیث پر حکم لگا دیے، شروع زمانہ سے یہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ جو ہے قابل عمل ہے اور یہ قابل عمل نہیں ہے، جس طرح امام ترمذی کا اور دیگر جو ائمہ ہیں، امام ابو داؤد اور دیگر جو ائمہ ہیں، انہوں نے حدیث ذکر کر کے نیچے ان کا حکم بھی ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے کتب، ان سے اگر آپ استفادہ کرتے ہیں، ان سے حدیث لیتے ہیں تو ان پر حکم ضروری ہے کہ یہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، قابل عمل ہیں یا نہیں۔ اب کلام مزید آتا ہے کہ مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ مستدرک حاکم، مستدرک کا مطلب ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں یہ اس بات کا التزام کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی اپنی اپنی شروط ہیں، کہ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عن سے جو راوی روایت کر رہا ہے اس کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ امام مسلم نے کہا ہے کہ ملاقات کا جو ہے امکان ہونا چاہیے، مطلب دیگر شروط بھی ہیں لیکن سب سے اہم یہ دو شروط ہیں۔ امام حاکم نے کہا کہ امام مسلم اور امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں حدیثیں درج کی ان شروط پر مبنی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ان دونوں کی شروط پہ پوری اترتی ہیں، لیکن امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کیا، تو انہوں نے یہ کتاب پوری لکھی جس کو مستدرک حاکم کا نام دیا۔ اس میں انہوں نے وہ حدیث درج کی جو بخاری مسلم کی شرط پہ تھیں، صحیح بھی تھیں، اور امام بخاری مسلم کے درجے پر تھیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شرط پر تھیں، انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی تو انہوں نے اس کتاب میں اس کو درج کیا۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، انہوں نے بھی اس بات کا التزام کیا کہ صحیح احادیث کو اپنی کتب میں درج کریں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مستدرک حاکم جو کتاب ہے، لیکن اگر دیکھیں ہم مستدرک حاکم کو تفصیل سے اگر دیکھیں تو اس میں 3 قسم کے حدیث ہیں۔ ایک جو امام بخاری یا امام مسلم کی شرط پہ ہیں، ان دونوں کی شرط پہ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پہ بھی ہو سکتی ہیں، اور تیسری وہ قسم کے حدیث ہیں جو صحیح ہیں، یعنی امام بخاری مسلم کی شرط پہ نہیں ہیں لیکن اس میں دیگر 5 جو صحیح کی شروط ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو وہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ امام جو ہیں یہ حدیث کو صحیح کہنے میں متساہل ہیں، یعنی علماء نے جب ان کی حدیث کو سرچ کیا، اس پر تحقیق کی، تو ان میں اس کتاب میں بہت ساری حدیث کو ضعیف پایا، تو اس لیے امام ذہبی کی اس پر جو ہے تعقب آپ کہہ سکتے ہیں وہ پایا گیا کہ امام ذہبی نے مستدرک حاکم کی بعض حدیث پر حکم لگایا اور تعقب بھی کیا ہے۔ تو مستدرک حاکم میں ضعیف حدیث بھی ملیں گی اور صحیح بھی ملیں گی، اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر بھی ملیں گی۔ تو جو ہے امام مستدرک حاکم کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے جب حدیث دیکھنی ہے تو اس پر تحقیق کرنی ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے یا ضعیف ہے، بے شک وہ بخاری مسلم کی شرط پہ ہیں، اس لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ دونوں ائمہ تھے، دونوں کو اپنی شرطیں پتہ تھی، دونوں کو حدیث بھی یاد تھی، اور امام تھے، وہ مجتہد تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں درج نہیں کی، اور امام حاکم اس کو اپنی کتاب میں درج کر رہے ہیں، ان کی شرط پہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری مسلم نے اپنی کتاب میں نہیں شرط درج کی، تو جو ہے اس بعض اوقات حدیث میں علت پائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں لی، یا دیگر وجہ ہو سکتی ہے۔ آگے صحیح ابن حبان، اس کے بارے میں یہ ہے، اس کتاب کی کوئی ترتیب نہیں تھی جب انہوں نے لکھا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام التقاسیم والانواع رکھا تھا، یعنی اس کی کوئی ترتیب نہیں رکھی تھی خاص، یعنی ابواب پہ یا مسانید پہ، تو بعض میں دیگر متاخرین جو آئے تھے انہوں نے اس کو ترتیب دیا۔ اور دوسرا یہ کہ امام ابن حبان حدیث پر حکم لگانے میں بھی متساہل تھے، حاکم سے ان کا تساہل تھوڑا کم تھا لیکن یہ بھی متساہل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ابن حبان، اپنی کتاب کا نام تو انہوں نے صحیح رکھا، لیکن ان کی حدیث جو ہے ان کی کتب میں ان کی کتاب میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح کا انہوں نے نام تو دیا ہے، لیکن ان کی کتاب میں آپ کو جو ہے ضعیف احادیث ملیں گی، اس کے علاوہ دیگر انواع میں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں ابن حبان میں۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ
جو ہے یہ ان ساری کتابوں میں اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی امام بخاری امام مسلم کے بعد صحیح ابن خزیمہ کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت شدت کا اہتمام کیا ہے صحیح کی تحری میں کہ اور اس کی کوشش میں کہ صحیح حدیث کو لیا جائے اور اس پر جو ہے توقف کر کے اس کے بعد مطلب پوری بحث کر کے، اور تھوڑا سا بھی حدیث پر کلام ہوتا سند پر تو اس پر رک کے اس حدیث کو چھوڑ دیتے تھے یا لیا جاتا تھا، اس پر بحث کرتے تھے اور پھر اپنی حدیث میں ذکر کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ میں جو ہے زیادہ تر حدیث صحیح ابن خزیمہ میں زیادہ تر حدیث صحیح ہیں، کچھ ضعیف بھی پائی جاتی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کا درجہ امام بخاری امام مسلم کے بعد ہے۔ اس کے بعد مستخرجات کا ذکر آتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں لے کر چلیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔